سامعین، دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب ملفوظات حکیم الامت، اس کی جلد 8 کے صفحہ نمبر 50 پر اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں یہ کیا کہتے ہیں دیکھیں۔ عنوان میں ہے کہ بدعتی کی تعریف، اور آگے لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، کس نے؟ اشرف علی تھانوی نے، کہ کسی میں بدعت ہونے کے لیے یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اس میں ساری ہی باتیں بدعت کی ہوں، جیسے کفر کے لیے ایک بات بھی کافی ہے، کیا کفر کی ایک بات کرنے سے کافر نہ ہوگا؟ اسی طرح ایک بات بدعت کی کرنے سے بھی بدعتی ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین، اس حوالے سے معلوم ہوا، اشرف علی تھانوی کے اس ملفوظ سے معلوم ہوا کہ کسی ایک بات سے بھی انسان بدعتی ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ سامعین و ناظرین ذہن میں رکھیں اور ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے ایسے اپنے اقوال و افعال، دیوبندیوں کے اپنے ایسے اقوال و افعال پیش کرنے والا ہوں جس سے 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہو جاتا ہے کہ یقیناً دیوبندی بدعتی ہیں۔ مگر کیا ہے کوئی دیوبندی وہابی جو اپنے حق گو اور انصاف پسند ہونے کا ثبوت دے اور اپنے آپ کو اور دیوبندیوں کو بدعتی کہے؟ ہرگز نہیں۔ خیر سامعین، آئیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کیا ہے خاص۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والے حضرات کو بخوبی معلوم ہوگا کہ پڑوسی ملک میں دیوبندیوں کے ایک مشہور مولوی شیخ ادریس کو گولی مار دی گئی، جس میں وہ فوت ہو گئے۔ تو KPK کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب جو شیخ الحدیث بھی تھے، مجھے ان کے بارے میں پہلی مرتبہ اس وقت پتہ چلا جب میں جاپان کے ٹرپ پہ گیا تھا۔ تو جنہوں نے مجھے بلایا ارشاد بھائی ہیں، وہ پہلے شیخ ادریس صاحب کو بھی بلا چکے تھے۔ وہاں میں نے لوگوں سے ان کی بڑی تعریف سنی تو مجھے تجسس ہوا بھائی کون ہیں KPK کے عالم ہیں جن کے علم اور تقویٰ پہ لوگ اتنا ناز کرتے ہیں KPK کے لوگ۔ پھر میرا پشاور جانا ہوا، گاؤں دیہاتوں میں جانا ہوا، وہاں بھی میں نے ان کے بارے میں سنا۔ پتہ چلا جامعۃ الرشید میں ہمارے کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں براہ راست حضرت مولانا ادریس صاحب کے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے دل میں بھی عقیدت پیدا ہوئی۔ اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ ان کا بیان میں نے سنا، بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے، واضح ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا، پھر فوج کی تعریف کی، آرمی چیف کی تعریف کی۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف، شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھے۔ ان کی تدفین کے بعد دیوبندیوں نے ٹھیک انہی بدعات کا اعادہ کیا ہے جو اپنے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کی موت کے بعد ان لوگوں نے کیا تھا، یعنی قبر پر پھول بھی ڈالے گئے اور کتبہ بھی لگایا گیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ سامعین، دیوبندی دین جس کو رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے قائم کیا تھا، اس خود ساختہ دین دیوبندیت میں قبر پر پھول چڑھانا، قبر پر پھول ڈالنا بھی بدعت ہے اور کتبے لگانا بھی بدعت ہے، جس پر ہم نے اس سے پہلے 2-3 ویڈیوز اپنے اسی چینل پر، اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کر دیے ہیں۔ تو کیا دیوبندی اپنے آپ کو بدعتی کہیں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہاں ہم دیوبندی اب بدعتی ہو چکے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے سامعین؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اور سامعین، یہ کوئی پہلی دوسری بار کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی طارق جمیل کے بیٹے کی جب موت ہوئی تھی تو اس وقت
اس کی قبر پر تدفین کے بعد ڈھیروں پھول ڈالے گئے تھے، چڑھائے گئے تھے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے دیوبندی مثلاً پیر فقیر ذوالفقار نسبندی ہے، اور دیوبندیوں کے قبرستان میں بھی کتبے بھی لگے ہوئے ہیں اور پھول بھی چڑھائے گئے ہیں، جیسا کہ آپ ان تصویروں میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا کوئی دیوبندی حق پسند اور حق گو ہے جو اپنی حق پسندی اور حق گوئی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور دیوبندیوں کو بدعتی کہے؟ یہ تو ہوئے دیوبندیوں کے افعال۔ اب دیوبندی خود اپنے بدعتی ہونے کا اور دیوبندیوں کے بدعتی ہونے کا کیسا اعلان و اظہار کر رہے ہیں، یہ بھی سن لیں، جس کے لیے سب سے پہلے پیش ہے طارق مسعود۔ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں۔ تو جب سامعین دیوبندیوں میں بدعتی ہول سیل کے حساب سے ملتے ہیں تو پھر کیا شک رہ جاتا ہے دیوبندیوں کے بدعتی ہونے میں؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ ویڈیو کے شروع ہی میں آپ نے دیوبندیوں کے گھر کی کتاب ملفوظات حکیم الامت کا حوالہ بھی ملاحظہ کر ہی لیا ہے، جس میں ایک بدعت کی بات سے بھی بدعتی ہونے کا اعلان خود دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے کیا ہے۔ لیکن یہاں دیوبندیوں میں تو ایک دو نہیں بلکہ ہول سیل کے حساب سے یعنی بکثرت بدعتی پائے جاتے ہیں، اور یہ کوئی صغرا کبرا ملا کر یا کسی مخالف کی جانب سے کہی گئی بات نہیں ہے، بلکہ خود دیوبندی مفتی ہی نے دیوبندیوں کے بارے میں اس بات کا واضح انکشاف کر دیا ہے کہ دیوبندی ہول سیل کے حساب سے بدعتی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب دیوبندی ہمت کرے اور اپنے بدعتی ہونے کا اعلان و اظہار کرے، مگر سامعین مجھے معلوم ہے کہ دیوبندی کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ مگر سامعین کم از کم آپ کو تو معلوم ہو گیا نا کہ دیوبندی خود بدعتی ہوتے ہیں، لیکن ہم سنیوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ اور اب ویڈیو کے آخر میں سرزمین مکہ مکرمہ سے بد مذہبیت کی تشہیر کرنے والے دیوبندی مکی حجازی کی بھی سن لیں کہ دیوبندیوں کا بدعت سے کیسا چولی دامن کا ناتا ہے۔ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ دیوبندی بھی ایسی بدعتیں کرتے ہیں کہ بریلوی بھی پیچھے رہ گئے۔ ہاں یہ چھوڑو ان باتوں کو، یہ گھر کی بات ہے، چھیڑیں گے تو تکلیف ہوگی۔ ہاں بالکل، تن ہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم۔ جب تم لوگوں نے بھی تھوڑی تھوڑی ڈھیلی باتیں کر لی ہیں تو دشمن کو تو پھر موقع ملے گا نا۔ اب سامعین و ناظرین آپ خود فیصلہ کریں کہ دیوبندیوں کا اپنا حال یہ ہے، مگر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا مصداق بن کر یہ دیوبندی وہابی الٹا ہم سنیوں کو بدعتی کہتے ہیں، حالانکہ سچ کیا ہے کہ خود یہی دیوبندی وہابی لوگ بدعتی ہیں، جیسا کہ ان کے اپنے اقوال و افعال سے واضح ہو چکا ہے۔ لہٰذا سامعین آپ کی رائے کیا ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں لکھیں، اور ویڈیو کو لائک، ہائپ اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔